کربلا کا واقعہ صرف تاریخ کا ایک صفحہ نہیں بلکہ صبر، حق، انسانیت اور قربانی کا زندہ پیغام ہے۔ اس پیغام کا سب سے دردناک، رلا دینے والا اور دل کو چیر دینے والا حصہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ ایک ایسا معصوم بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، جس نے کسی کا برا نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ظلم کا نشانہ بنا۔ حضرت علی اصغر امام حسین کے چھوٹے سے فرزند اور حضرت بی بی رباب کے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کی عمر روایات کے مطابق 6 مہینے کے قریب تھی۔ کربلا کے میدان میں جب یہ معصوم شہادت پاتے ہیں تو یہ واقعہ ظلم کی انتہا اور حق کی بلند کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہجری 61 کا سال تھا۔ یزید نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے ظلم، فساد اور ناانصاف کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی انکار کی وجہ سے آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ امام حسین اپنے گھر والوں اور چند وفادار صحابیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ یہاں یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا۔ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات بالکل قریب، لیکن ایک قطرہ پانی بھی خیموں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ گرم ریت، تیز دھوپ، بھوک اور پیاس، اور ان سب کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاس سے بلک رہے تھے۔ حضرت علی اصغر بھی انہی میں سے ایک تھے۔ حضرت بی بی رباب اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیا بیٹھی تھی۔ علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے چین ہو رہے تھے۔ ان کی سوکھی زبان باہر آ جاتی ہے، ہونٹ کانپنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی کمزور سی آواز خیمے کے اندر گونجتی ہے۔ ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ ماں کے سینے میں دودھ بھی پیاس اور بھوک کی وجہ سے سوکھ رہا تھا۔ ہر ماں کے لیے یہ منظر سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے جب وہ اپنی بچی کی ضرورت پوری نہ کر سکے۔ حضرت بی بی رباب نے امام حسین کی طرف دیکھا۔ وہ نظر، وہ الفاظ کے بغیر بھی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ امام حسین اپنے دل کے درد کو چھپائے ہوئے اپنے بچے کو دیکھا۔ وہ حسین جو اپنے دشمنوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے، آج اپنے معصوم بچے کی پیاس دیکھ کر اندر ہی اندر رو رہے تھے۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ ننھا سا جسم جو پیاس کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ امام حسین کربلا کے میدان کی طرف چلے جہاں دشمن کا لشکر کھڑا تھا۔ امام حسین نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگوں، اگر تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو، اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام حسین نے علی اصغر کو اوپر اٹھایا تاکہ ہر شخص دیکھ سکے کہ یہ صرف ایک معصوم بچہ ہے۔ شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے، شاید کسی ماں کو اپنے بچے کا خیال آ جائے، شاید انسانیت جاگ اٹھے، لیکن افسوس، ظلم اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ رحمت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ یزید لشکر کے سردار عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو دیکھا۔ کچھ لوگ واقعی پگھلنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لشکر میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ اسی دوران حرملہ بن کاہل کو حکم دیا گیا۔ حرملہ نے اپنی کمان اٹھائی، ایک 3 شاخ والا تیر، یعنی 3 نوکوں والا تیر نشانے پر لگایا اور پھر وہ تیر ہوا کو چیرتا ہوا، وہ تیر سیدھا حضرت علی اصغر کے ننھے سے گلے پر لگا۔ ایک پل میں وہ معصوم بچہ امام حسین کی گود میں ہی شہید ہو گیا۔ جب علی اصغر شہید ہوئے تو کربلا کا میدان سناٹے میں ڈوب گیا، جیسے ہوا رک سی گئی ہو، جیسے سورج بھی شرم سے چھپ گیا ہو۔ امام حسین نے دیکھا کہ ان کا بچہ بالکل بے حرکت ہو چکا ہے۔ وہ ہونٹ جو پیاس سے ہل رہے تھے اب خاموش ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں جو ماں کو ڈھونڈ رہی تھی بند ہو چکی تھی۔ امام حسین نے علی اصغر کے گلے سے بہتا ہوا خون اپنی ہتھیلی پر لیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، حسین نے اپنی نسل کا سب سے پیارا تحفہ تیرے راہ میں قربان کر دیا۔ امام حسین نے وہ خون زمین پر نہیں گرنے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ امام حسین نے اپنے شہید بچے کو لے کر خیمے کی طرف آئے۔ حضرت بی بی رباب نے جیسے ہی دیکھا کہ علی اصغر بالکل خاموش ہو گئے،
ان کا دل سمجھ چکا تھا، انہوں نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، صرف اتنا کہا، یا حسین اس قربانی کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ صبر کی وہ مثال تھی جو صرف کربلا ہی دے سکتی ہے۔